یہ بات ہے 15 اپریل 1912 کی، جب کبھی نہ ڈوبنے والا دنیا کا سب سے بڑا جہاز یعنی ٹائٹینک ڈوب گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے چاہ کر بھی نہیں ڈبو سکتی۔ تو آخر کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کیسے ڈوب گیا؟ It was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was real because I didn't think it was possible. A big ship like the penny. 10 اپریل 1912 کو دنیا کا سب سے بڑا جہاز RMS ٹائٹینک اپنے سفر کے لیے نکلتا ہے۔ یہ جہاز برطانیہ سے امریکہ جا رہا تھا۔ اس جہاز میں تقریباً 2200 افراد سوار تھے۔ اس جہاز میں دنیا کے بڑے بڑے نامور لوگ سفر کر رہے تھے۔ بڑے بڑے تاجروں سے لے کر بڑے بڑے ایکٹر اس جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ یہ شپ اپنے زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی شپ تھی، جس کی لمبائی 269 میٹر اور اس کی اونچائی 53 میٹر تھی۔ جہاز اتنا بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کا لگزریس ترین جہاز تھا، جس کو بنانے کی کاسٹ اس زمانے میں لگ بھگ 7 ملین امریکی ڈالرز آئی تھی، جو کہ آج کے زمانے میں تقریباً 400 ملین امریکی ڈالرز بنتے ہیں۔ اگر ہم جہاز کی لگزریس کی بات کریں تو جہاز کے اندر فیسلٹی کسی 5 اسٹار ہوٹلز میں موجود فیسلٹیز سے کم نہیں تھی، جس میں عالیشان پیلس سے لے کر ترکش باز جیسی فیسلٹیز بھی موجود تھی۔ وائٹ اسٹار لائن کمپنی کا بنایا گیا یہ جہاز انسنکیبل تھا، جو کہ کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا۔ اپنے سفر پر چلنے کے 2 دن بعد یعنی 12 اپریل کو ٹائٹینک کو آئس وارننگ ملنا شروع ہو گئی۔ یعنی جس راستے سے ٹائٹینک سفر کر رہا ہے اس راستے میں برف کے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں، جو کہ ٹائٹینک کے لیے وارننگ موصول ہونے کے بعد یہ جہاز 2 بار اپنے راستے کو تبدیل کرتا ہے تاکہ برف کے پہاڑوں سے بچا جا سکے۔ راستہ تبدیل کرنے کے باوجود بھی یہ اسپیڈ کو کم نہیں کرتا اور 40 کلومیٹر پر ہار کی اسپیڈ سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ ٹائٹینک کو 2 دن بعد یعنی 14 اپریل کو 7 اور وارننگ دی جاتی ہیں، مگر جہاز کا کیپٹن اور ان کا کریو ان وارننگز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رات کو 11:39 پر فریڈرک فلیٹ نام کا آدمی، جو کہ جہاز کے کروز نیسٹ کے اوپر بیٹھا تھا، کہ اچانک سے اس کی نظر ایک آئس برگ پر پڑی جو کہ جہاز کے بالکل سامنے تھا۔ وہ جلدی سے جہاز کے عملے کو آگاہ کرنے کے لیے گھنٹی کو 3 بار بجاتا ہے تاکہ جہاز کے عملے کو اس بارے میں آگاہ کر سکے، تاہم دوبارہ اس کو فون اٹھا کر کرنا پڑتا ہے۔ جہاز میں موجود فرسٹ آفیسر اس فون کال کو سنتے ہیں اور انجن روم کو پیغام دیتے ہیں کہ جہاز کو لیفٹ ڈائریکشن میں موڑ دو، لیکن بدقسمتی سے اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹھیک 1 منٹ بعد یعنی 11:40 پر جہاز اس آئس برگ سے ٹکراتا ہے۔ جہاز سے ٹکرانے والا آئس برگ کوئی چھوٹا موٹا برف کا پہاڑ نہیں تھا، بلکہ سائز میں یہ ایک فٹ بال اسٹیڈیم جتنا تھا۔ ریسرچرز کے مطابق اس آئس برگ کا وزن تقریباً 15 لاکھ ٹن تھا۔ یہ آئس برگ جہاز کے رائٹ سائڈ پر یعنی بو کے پاس ٹکرایا۔ بو جہاز کے سامنے والے حصے کو کہتے ہیں۔ تقریباً 10 سیکنڈ تک جہاز برف کے اتنے بڑے پہاڑ سے رگڑتا چلا گیا، اس کی وجہ سے جہاز کے نچلے حصے میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑ گئی۔ یقینی طور پر اتنے بڑے آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد جہاز کو نقصان پہنچنا ہی تھا۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے فوراً بعد کیپٹن سمتھ اور ان کے ساتھ جہاز کے آرکیٹیکٹ فوراً پہنچتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ آخر جہاز کو کتنا نقصان پہنچا۔ یہ جان کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ اب جہاز کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کے لیے یہ بات ایک ٹونا خواب تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے، یعنی یہ جہاز انسنکیبل جہاز ہے۔ اس وقت تک جہاز کے 6 کمپارٹمنٹ میں پانی بھر چکا تھا۔ جہاز میں کل 16 کمپارٹمنٹ تھا، جن میں سے 4 میں اگر پانی بھر بھی جائے تو بھی اس جہاز کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آئس برگ کے ٹکرانے کے 20 منٹ بعد یعنی ٹھیک 12 بجے جہاز کے کیپٹن اپنے کریو کو ایک ڈسٹریس سگنل بھیجنے کو کہتے ہیں، یعنی اپنے ریڈیو کے ذریعے ایک ڈسٹریس سگنل بھیجا جائے تاکہ ٹائٹینک کے قریب اگر کوئی جہاز ہو تو وہ سگنل موصول ہونے پر ہماری مدد کر سکے۔ کافی دیر سگنل بھیجنے کے بعد ایک جہاز جو کہ ٹائٹینک کے قریب تھا وہ یہ سگنل موصول کر لیتا ہے، پھر بھی یہ جہاز
टाइटैनिक से तकरीबन 107 किलोमीटर दूर था। जहाज टाइटैनिक की तरफ आता है, मगर जहाज को टाइटैनिक की तरफ पहुंचने तक 3.5 घंटे का वक्त दरकार था। इस जहाज के अलावा टाइटैनिक के करीब और कोई जहाज मौजूद नहीं था। अब बारी थी जहाज में मौजूद लोगों को लाइफ बोट्स के जरिए जहाज से बाहर निकालने की, लेकिन जहाज में तो सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थी, जिसमें सिर्फ 1200 लोग ही सवार हो सकते थे, मगर जहाज में 2200 लोग सवार थे। अभी तक जहाज में मौजूद ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि टाइटैनिक नहीं डूबेगा, क्योंकि ये कभी ना डूबने वाला जहाज है, जिसकी वजह से जब पहली लाइफ बोट समुद्र में उतारी गई तो इसमें सिर्फ 28 लोग ही सवार हुए थे। हालांकि इस लाइफ बोट में 65 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। रात को 2:05 पर एक आखिरी लाइफ बोट समुद्र में उतारी गई, लेकिन अभी भी जहाज में 1500 लोग सवार थे। लाइफ बोट्स में सिर्फ 700 लोग ही सवार हो सके। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जहाज के अगले कंपार्टमेंट में पानी भरने लगा और जहाज का अगला हिस्सा पानी भरने की वजह से समुद्र में डूबने लगा। जहाज में खौफ व हरास फैल गया और लोग इधर उधर भागने लगे। ठीक 2:20 पर जहाज के 2 टुकड़े हो गए और आहिस्ता आहिस्ता कभी ना डूबने वाला जहाज हमेशा हमेशा के लिए पानी में डूब गया और अपने अंदर कई जिंदगियां ले गया जो कि इस टाइटैनिक जहाज में सवार थे। और 3 घंटे से भी कम वक्त लगा इस जहाज को डूबने में। जहाज के करीब जो जहाज था जो कि टाइटैनिक को बचाने के लिए निकला था, वो इस जगह पर 4 बजे के करीब पहुंचता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टाइटैनिक डूब चुका था। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।